پہلے سوچا سروس کروا لوں، لیکن پھر یاد آیا آج کی کلاس بہت امپورٹنٹ ہے اور سروس میں ٹائم لگ جائے گا اور کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، اس لیے خود ہی سر کپڑا مار لیتے ہیں۔ اپنی شپینگوں کو میں نے صحیح کر کے چمکایا، پھر میں نے سوچا کہ اپنے دوستوں کو کال کر لوں تاکہ وہ تیار ہو کر باہر آ جائیں۔ پھر جس چیز کا ڈر تھا وہی ہوا، انسان ایک کال کرنے پر باہر آ جاتا ہے لیکن دوست نہیں۔ کافی دیر ہارن بجانے کے باوجود وہ باہر نہ آئے۔ پھر میں نے اپنی گاڑی کا سوئچ بند کر دیا کیونکہ فضول میں پیٹرول میرا جل رہا تھا۔ بالآخر انہوں نے گلی کے کارنر سے آ کے اپنا نورانی چہرہ نکالا۔ اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کو گالیاں دوں یا ان کو ملوں۔ تیری وجہ سے ناشتہ بھی نہیں کر سکے۔ یہ بات سننے کے بعد میں نے صبر کا مظاہرہ کیا اور اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا اور آگے چل دیے۔ خیر دیر تو ہمیں بہت ہو چکی تھی اور اللہ نے ہمیں ایک ایمبولینس کا سہارا دیا اور ہم نے اپنی یونیورسٹی کا آدھا سفر اس ایمبولینس کے ساتھ ساتھ پیچھے رکھ کے کیا۔ پیٹرول ڈلوانے ہم ایک پمپ پہ آئے اور میں نے اپنا والیٹ چیک کیا تو اس میں ٹوٹل میرے پاس 500 پڑا ہوا تھا، باقی کیش اکاؤنٹ میں تھی اور یہاں پہ آن لائن سروس نہیں تھی اور ہمارا فیول بالکل ختم تھا، اینڈ پہ تھا۔ خیر میں نے دوستوں کو بولا، ایک نے تو مجھے الٹی جیب دکھا دی اور دوسرے نے ایسا چہرہ دکھایا کہ مجھے اس سے مانگتے ہوئے بھی شرم آ رہی تھی۔ آج کی کلاس بہت امپورٹنٹ تھی کیونکہ اس میں سب اسائنمنٹس اور لیبس کے مارکس لگنے تھے، اس لیے ہمیں 100 کا میٹر مارنا لازمی تھا۔ لیکن ٹریفک بھی بہت تھی اور ساتھ ساتھ گرمی بھی بہت تھی، اے سی بھی ہم آن نہیں کر سکتے تھے کیونکہ پیٹرول کم تھا۔ میں نے سمجھا یہ غیرت کھائیں گے لیکن کوئی نہیں کر کے یہ میرے منہ کی طرف دیکھتے رہے اور میں ان کے منہ کی طرف۔ خیر کسی طرح ہم یونیورسٹی پہنچ ہی گئے اور ہم نے اپنی 6 گھنٹوں کی کلاس لی اور اسائنمنٹس کچھ جمع کروائے اور 6 گھنٹوں کی کلاس لینے کے بعد سر نے ہمیں فری کر دیا اور ہمیں چھٹی دے دی، اور اس ٹائم ہم بڑے خوش تھے کیونکہ 6 گھنٹوں کی کلاس لینے کے بعد ہم سب کی خواہش یہی تھی کہ کسی طرح گھر جائیں اور آرام کریں۔